سرمن سنیں، میں علی قدر جناب محترم ہر دل عزیز خداوند کے سورما اس کے خادم اپنے پیارے بھائی پاسٹر شام کھوکھر صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج صبح اس بابرکت مذبح پر مجھ ناچیز خادم کو انوائٹ کیا تاکہ میں آپ کے درمیان پہنچوں اور کلام کی عظیم سچائیاں آپ تک پہنچاؤں۔ سو میں آپ کی اجازت کے ساتھ اس محبت کو، اس مالا کو اتارنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں پوری کلیسیا کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اس سے پہلے لاہور میں ایک آدھ دفعہ میں نے پریچ کیا ہے، لیکن خداوند کا شکر ہو کہ آج صبح آپ کے ساتھ یہاں پر میں موجود ہوں، اور میرا دل نہایت شکر گزاری سے اور شادمانی سے بھرا ہے کہ خداوند نے ہمیں ایک نیا دین دیا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں۔ آمین آمین۔ ذرا میرے ساتھ آپ نے رہنا ہے، کوئی ہوں کوئی ہاں کوئی نہ کوئی ہاں، ایسے چلتا رہے۔ آمین۔ چونکہ میں اپنے چرچ میں بھی اکثر اپنی آڈینس کے ساتھ میں بڑا کنیکٹڈ رہتا ہوں۔ آمین۔ ہیلیلویا میں بڑا استعمال کرتا ہوں لفظ ہیلیلویا۔ آمین۔ ہیلیلویا۔ بڑا اونچی آواز سے ہیلیلویا ہیلیلویا۔ آئیں خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ آمین۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے، جلدی سے میرے ساتھ اپنی کتاب کو کھولیے گا۔ نئے عہد نامہ میں سے مقدس مرکز کی انجیل کے 14ویں باب کی 8ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اگر آپ کے پاس بائبل موجود ہے، یہ محبت نامہ ہے، یہ محبت کی کتاب ہے۔ سو پلیز اگر آپ کے پاس موجود ہے تو میرے ساتھ کھولیے گا مقدس مرکز کی انجیل 14واں باب اور 8ویں آیت۔ کوئی بھی دلیری کے ساتھ اس آیت کو ذرا نیچے سے پڑھ دیں، کوئی بھی۔ مرکز 14:8۔ جی جماعت میں سے کوئی بھی۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ کافی خداوند کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ بولے آمین۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ جو کچھ، ذرا پیچھے والی آڈینس، جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ کیا ہی خوبصورت میل ہے 8ویں آیت اور 8 لفظ میں۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا۔ کہانی یہ ہے، میں نے اس لیے پورے پیراگراف کو تلاوت نہیں کروایا چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، اور میں کوشش کروں گا کوئی 40-45 منٹ میں اس سرمن کو مکمل کروں۔ بیتنیہ میں خداوند یسوع مسیح شمعون کوڑی کے گھر میں ہے۔ میں کوئی تھیولوجی آج نہیں کھولوں گا، میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا پریچ کروں۔ فوراً میرے ذہن میں ایک آیت کلک کی، جو کچھ وہ کر سکی اس نے کی، کہ ایک عورت شمعون کوڑی کے گھر میں آئی اور اس نے کیا کیا کہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھی، آنسو بہہ رہے ہیں، اور اپنے بالوں کے ساتھ اس کے پاؤں بھی خشک کر رہی ہے۔ اور خوبصورت عمل یہ ہوا کہ اس کے پاس ایک عطر کی بوتل تھی سنگ مرمر میں، اس نے لکھا ہے اسے توڑا۔ جب اس نے اسے توڑا تو پورے روم کے اندر ماحول اور فضا تبدیل ہو گیا۔ وہ عورت
جو گناہوں کے ساتھ اور گناہوں کی بدبو کے ساتھ اس روم اس گھر میں آئی، لیکن پہلے ہی عمل کے ساتھ کہ اس نے اس اتردان کو توڑ دیا، ماحول تبدیل ہو گیا، کمرے کے اندر خوشبو۔ آمین۔ یہ کہانی آپ نے پڑھی، بہت دفعہ آپ نے پڑھی ہے، کئی دفعہ ہم اس پر کلام بھی سنتے ہیں، لیکن چند ایک باتیں جو اس کہانی میں سے ہم سیکھتے ہیں، وہ پہلی بات یہ ہے کہ اس عورت نے اپنا اتردان توڑ دیا۔ آمین۔ اس عورت نے اپنا اتردان جو تھا، وہ بوتل جو تھی، اس کو توڑ دیا۔ اسے اس بات کا مکاشفہ مل گیا کہ سامنے بیٹھی ہوئی جو ہستی ہے، جو سامنے بیٹھا ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے۔ آج کے بعد یہ بوتل، آج کے بعد یہ عطر کسی دوسرے شخص کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ آج کے بعد یہ بوتل جس ہستی کے سامنے توڑی گئی ہے، جس ہستی کے سامنے کھولی گئی ہے، آج کے بعد یہ بوتل کسی اور کے سامنے استعمال نہ کی جائے۔ آمین۔ عطر کو توڑنے کا سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی تعظیم ہے۔ آج ہم محبت تو کرتے ہیں خداوند کے ساتھ، خوشبو تو لاتے ہیں، لیکن تھوڑی جیسی سامنے میں ہم اسے توڑتے نہیں ہیں، کچھ رکھ لیتے ہیں، کچھ ہم سیو کر لیتے ہیں کہ اچھا کسی اور کے لیے استعمال کر لیا جائے گا، اچھا کسی اور جگہ پر استعمال کر لیا جائے گا۔ لیکن پہلا مکاشفہ یہ ہے کہ اس اتردان کو توڑ دیں، اس اتردان کو جس میں آپ نے کئی سالوں سے کئی ایک قیمتی چیزیں محفوظ رکھی ہیں۔ آج جو قیمتی چیزیں ہم نے محفوظ رکھی ہیں، پہلی چیز ہماری انا ہے۔ آئے اس انا کی بوتل کو توڑیں، آئے اس نفرت کی بوتل کو توڑیں، آئے اس جدائی کی بوتل کو توڑ دیں۔ اگر توڑیں گے پھر ماحول تبدیل ہوگا، پھر خوشبو آئے گی۔ گناہوں کے ساتھ اس کمرے میں آئی، گناہوں کی بدبو کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آئی، بدبو ہی بدبو اس کی زندگی میں ہے۔ ایک ایسی عورت جسے یہودی کلچر کے اندر مرد اچھا نہیں سمجھتے، لوگ پرے رہتے ہیں، کسی شخص کے اندر اس عورت کے لیے عزت نہیں ہے، بدبو کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آئے، گناہوں کی بو۔ لیکن جیسے ہی اس اتردان کو توڑا، کمرے کے اندر ماحول تبدیل ہو گیا۔ آمین، آمین۔ پھر جب اس نے اسے توڑا تو خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کی، آپ کو پتہ ہے یہاں پر تعریف بھی کی گئی کہ جہاں بھی انجیل کی منادی ہوگی، جہاں بھی ذکر ہوگا، جہاں بھی انجیل سنائی جائے گی، اس عورت کو یاد کیا جائے گا۔ شاگرد پاس بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں اتنا قیمتی عطر اس نے ضائع کر دیا ہے، اس نے ویسٹ کر دیا ہے۔ اس عطر کے ساتھ، اس کی کمائی کے ساتھ بہت سے لوگ کھا سکتے تھے، بہت سے لوگ وہ کھا بھی سکتے ہیں، ہلا بھی سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا تھا، اس نے ضائع کر دیا۔ شاگردوں پر یہ مکاشفہ نہیں کھلا۔ یہ وہی شاگرد ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے آس پاس رہتے ہیں، لیکن اس عورت پر پہلا مکاشفہ یہ کھلا کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے بدن کو صلیب کے لیے تیار کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں، چند دنوں کے بعد عید فصح تھی، اور یہ خداوند یسوع مسیح کا لاسٹ ویک، آخری ہفتہ خداوند یسوع مسیح کا چل رہا ہے، اور آخری ہفتے میں غالباً تھیولوجینز کہتے ہیں کہ آج کا یہ وینسڈے، بدھ کا شاید دن ہے، اور خداوند یسوع مسیح فصح سے پہلے اس گھر میں موجود ہے۔ اور ایک تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ شمعون گوڑی وہ شخص ہے جسے خداوند یسوع مسیح نے شفا دی، اور اسے تھینکس گیوننگ کے طور پر اس نے خداوند یسوع مسیح کو اور شاگردوں کے اپنے گھر میں اتارا۔ اور جب اتارا
تو یہودی پس منظر یہ تھا، یہودی کلچر میں یہ ہوتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کہا اے شمعون میں تیرے گھر پر آیا تو نے میرے پاؤں صاف نہ کیے، شمعون میں تیرے پاس آیا تو نے مجھے بوسہ نہ دیا، شمعون میں تیرے پاس آیا تو نے میرے سر پر تیل نہ ڈالا، لیکن دیکھ اس عورت کو یہ جو کچھ کر سکی اس نے کیا، تو کچھ نہ کر پایا، لیکن دیکھ اس عورت کو جو دنیا کی نگاہ میں ریجیکٹڈ تھی، اسے کوئی شخص ٹھیک نہیں سمجھ رہا تھا، دیکھ یہ جو کچھ کر سکی، ذرا جملہ مکمل کیجئے، یہ جو کچھ کر سکی اس نے کیا، میں تیرے پاس آیا تو نے میرے پاؤں صاف نہ کیے، تو میرے چمیا نے مجھے کس نے کیا؟ آج بہت سے لوگ ایک دوسرے سے پیار تو کرتے ہیں، بوسہ کرتے ہیں، لیکن وہ جوڈاس کس کا آپ کو معلوم ہے؟ یہودا کا بوسہ۔ آمین۔ معلوم ہے آپ کو کہ خداوند یسوع مسیح اور یہودا اسکریوتی اس آخری شام میں یہودا نے خداوند کو چوما، کیسا چوما؟ فریب، دھوکہ، دغے بازی کا چوما۔ آج بہت سے لوگ آپ کے سامنے آپ کو چومتے ہیں، وہ تواڈے نال ہی نے، وہ تانوں کہندے نے باجی تواڈا جیا بندہ تے پورے لاہور سے کوئی نہیں، تے نال ہی دوسرے بندے نوں ہاتھ مار دے۔ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ روت کی کتاب کے اندر نومی، روت اور فا، تین ان عورتوں کا بڑا زبردست کریکٹر، بڑی کہانی ہمیں ملتی ہے۔ عرفہ نے بھی اپنی ساس کو چنا، یاد ہے تو کبھی پڑھے؟ میں پڑھا گا نہیں، میں حوالے بھی کراواں گا، میں ٹائم واسطے پورا پیسے نہیں پڑھے گا۔ اس نے بھی اپنی ساس کو، اور نے اپنی ساس نے کی تھا چوما، عرفہ نے، لیکن کیسا چوما؟ پر روت کے بارے میں لکھا ہے روت اس سے لپٹی رہی، اور روت نے کہا تیرے لوگ میرے لوگ، جو کچھ وہ کر سکی۔ میں تھوڑا سا فیملی پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آمین۔ کنیا ایتھے نواں بیٹیاں نے، ذرا چکو دلالی دلا شاباش، کنیا سسا ایتھے بیٹیاں نے، کام ایتھے کھول لیں، واہ آمین۔ ذرا سنو غور نہ، نون تے ساس دا۔ عرفہ نے اپنی ساس کو چوما، تو چومے، لیکن دل میں کچھ اور۔ عرفہ کہندی ہے اما جی دیکھو اینا پیار چوم دیئے ہوئے، لیکن دل میں کچھ اور ہے۔ لیکن روت کے بارے میں لکھا ہے وہ اس سے لپٹی رہی، اور پہلی بات اس نے کہی اے ماں تیرے لوگ، ذرا بولو نا، تیرے لوگ، اے نہیں کیا ہم نے آج کل دی نواں اپنے بندے نو آندیاں نے آئی نو یار بند کر دو، اب پٹا چڑھ گیا ذرا اینو ہے ٹھیک ہو گیا، کہ اگلے اتوار میں انگلی لوا کے پوچھ رہا ہوں یہ بلا میں کہاں کتنے کو آگے سے پلان کرنا، ٹھیک ہے تھینک یو۔ اس نو نے نہیں کیا اپنے بندے نو تیرا پڑا آیا سی، تیری بہن آئی سی، نو ہے نہیں کیا تیری بہن آئی، تے تیرا پڑا آیا، تے تیری چاچی آئی، تیری مامی آئی، ایسا کہا اس نے؟ اس نے کہا تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا بھائی میرا بھائی ہوگا، تیری بہن میری بہن ہوگی، تیرا کوئی رشتہ دار میرا رشتہ دار ہوگا۔ دوسری بات، جہاں تو جائے گی جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں، ایک کہ اچھا چال ساس نو کرو کڈ ہم باہر، اسی بکری اپنی کو کلی سے جانے، جہاں تو جائے گی
سنو بہو نواں جڑیاں دی خدا کے کلام کا لحاظ کرو. یرمیہ کے صحیفے کے اندر لکھا ہے اے اس پشت کے لوگوں خدا کے کلام کا لحاظ کرو. آمین. خدا کے کلام کا کیا کرو؟ خدا کے کلام کا لحاظ کرو. Consider the word of God. Behold the word of God. Pay the attention. توجہ کرو، غور کرو، کلام کا لحاظ کرو. آخری بات روت کی جس نے نسب نامہ اس کا تبدیل کر دیا. پہلی بات تیرے لوگ میرے لوگ، جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، تیرا خدا میرا. آمین. آپ نے اشارہ کیا ہے. یس میری بہن نے. تھینک یو. تیرا خدا ذرا کدھر خدا گا؟ میرا خدا. تیرا خدا میرا خدا ہوگا. اگرچہ غیر معبودوں کی پرستش کرنے والی روت موابی لوگوں کے درمیان موابی عورت جو بڑے بڑے دیوتاؤں کی پرستش کرتی ہے، غیر معبودوں کے سامنے جھک جاتی. جی نیا ہو گیا نا انہیں کیا ہماری جیڑے گرجے تسی جاندے ہو نا میں اوتھے ہی بن جائے. آمین. تیرا خدا میرا خدا ہے نہیں کہ نوں دا گرجا بھی ہو رہے تھے ساس دا بھی ہو رہے. ایسا نہیں. میں اپنے چرچ میں اکثر کہتا ہوں وہ خاندان اپنی اپنے گھر کی چابی دکھائیں جڑے تالا لا کے آئے. میں اپنے چرچ میں اناؤنس کرتا ہوں ذرا مجھے اپنی کیز دکھائیں، چابیاں دکھائیں، کیڑا کیڑا بندہ جو گھر تالا لا کے آئے. اور مبارک وہ خاندان ہے جڑے گرجے سے اپنے گھر یہ چابیاں لے کے آندیاں نے کہندے نے دیکھو جی تالا لا کے آئے. آمین. اسی جڑا گھر ایک نکما بندہ گھر ساڈا نے یہ گھر دا تالا ہے. ہاں خدا پاویں رکھوالی رکھے تے پاویں نہ رکھے اے رکھے. نوح کو کہا کشتی میں آ پورے خاندان کے ساتھ. آمین. تیرے لوگ میرے لوگ، جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، تیرا خدا میرا خدا ہوگا. اور آپ کو پتا ہے اس چھوٹے سے جملے میں تیرا خدا میرا خدا ہوگا روت کا نسب نامہ اس نے تبدیل کر دیا. آمین. تارا سے 3 بیٹے پیدا ہو گئے. ابراہم کی بات لے لیتے ہیں. ابراہم سے ذرا بولتے جائیں نا. ابراہم سے کون پیدا ہوا؟ اسحاق سے. اب وہ ٹھیک ہے جڑے بال شال سارے ہوئے قبیلے. حران سے ایک ایسی نسل چلی یعنی لوط. حران سے لوط سے موابی اور مواب کی نسل سے یہ ساری لڑی چلتی ہے. آمین. اور روت کا نام آپ کو معلوم ہے کہ نسب نامے کے اندر اس کا نام لکھا ہے. ایک جملہ صرف تیرا خدا تیرا خدا تیرا خدا میرا خدا ہوگا. اس عورت نے اپنے وہ سارے پچھلے کام، اپنی ماضی کی زندگی، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا اور معلوم انہیں پیسے پتا چلا کہ فلاں گھر میں یسوع مسیح آیا ہے. اس عورت کو دعوت نہیں دی گئی، اسے انوائٹ نہیں کیا گیا کہ آؤ فلاں جگہ عبادت ہے، فلاں جگہ چرچ ہے. انہوں بس پتا لگا 10 بجے چرچ لگ جاتے ہیں. کیا نام ہے چرچ کا؟ یونائٹڈ کرسچن. انہوں نے پتا لگ گیا یونائٹڈ کرسچن جڑا چرچ 10 بجے لگ گئے. اس عورت کو پتا لگ گیا یہ ٹک کر کے ہوتی پہنچ گئے. اور شمعون کوڑی اور شاگرد کیا دیکھ رہے ہیں؟ اتنا قیمتی عطر اس نے ضائع کر دیا.
لیکن یسوع مسیح اس عورت کو داد دے رہے. ہوا یہ تھا یا ہوتا یہ تھا. اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ان کا پس منظر سمجھنا ہے. یہودیوں کے درمیان آپ کی توجہ ہے غلطی سمجھ آؤں نہیں اتنے کہنا ہے میں یہ لاگٹ ہو جاتا. جو مجرم ہوتے تھے جب انہیں سزا دی جاتی, سزائے موت جب انہیں سنائی جاتی تو ان کی باڈی کو تیار نہیں کیا جاتا تھا تدفین کے لیے. عطر خوشبو مسالے نہیں لگائے جاتے تھے مجرم. ہاں اگر کسی کی نیچرل ڈیتھ ہے اسے پراپر تیار کیا جاتا تھا. اب چونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ لعنتی بنا, وہ لعنتی بنا تھا نہیں, وہ بنا لعنتی تھا نہیں, لعنتی پیدا نہیں ہوا, بلکہ اس نے کہا تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا. کوئی ورجت ایب نہیں سی, وہ بنا تھا نہیں, نیچر میں نہیں تھا, اس کی پیدائش ایک عجیب طرح سے ہوئی. سو یہودیوں کے درمیان وہ مجرم بنا اور مجرم کی تدفین کے لیے کوئی عطر کوئی مسالے نہیں لگائے جاتے تھے. شاگردوں کو بار بار کہتا رہا اور میں مر جانا ہے, مینوں نہ مارنا ہے, کٹنا ہے, ستانا ہے, ابن آدم کو صلیب پر چڑھایا جائے گا. شاگردوں کے پلے ہی نہیں پڑے گا. سمجھ نہیں آیا یہ مکاشفہ. بڑی بڑی چیزیں دیکھتے رہے. اسی پھر تمثیلہ میں انہوں نے تمثیلہ سے دازدار ہے تو 38 تمثیلیں ہیں, 38 تمثیلیں خداوند یسوع مسیح نے کہی تھے, انہوں نے کہی تو سمجھ نہیں آئی انہوں نے. لیکن اس عورت پر پہلا مکاشفہ یہ کھلا کہ اس نے خداوند یسوع مسیح پر عطر لگا دیا, عطر لگا دیا, خوشبو لگا دی, تاکہ یہ شخص, یہ خدا کا بیٹا تھوڑے دنوں کے بعد جب صلیب پر جائے گا اس کا بدن میں پہلے سے ہی تیار کر دیتی ہے. آمین. کئیاں تو سمجھ لگ گئی ہے میں گل کیڑی کی تھی. ہاں اس کے مصلوب کیے جانے کی اس نے پہلے سے اس کا بدن تیار کر لیا. اب شمعون فریسی کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھتا ہے اس عورت کا ماضی. شمعون اس کا ماضی دیکھ رہا ہے لیکن یسوع مسیح اس کا حال دیکھ رہا ہے. آمین. شمعون اس کے کردار کو دیکھتا ہے, اس کے چال چلن کو دیکھتا ہے, اس کے رویے کو دیکھتا ہے, اس کے مزاج کو دیکھتا ہے, لیکن یسوع مسیح اس کے اندر نگاہ کر رہا ہے. آمین. شمعون یہ دیکھتا ہے کہ آنسو بہا رہی ہے, یہ رو رہی ہے, لیکن یسوع مسیح یہ دیکھ رہا ہے یہ کر کیا رہی ہے, کرن کی رہی ہے. شمعون کچھ اور دیکھ رہا ہے, یسوع کچھ اور دیکھ رہا ہے. شمعون ماضی دیکھتا ہے, یسوع حال دیکھتا ہے. شمعون کردار دیکھتا ہے, یسوع اس کے اندر دیکھتا ہے. شمعون اس کے ایکٹ کو دیکھتا ہے, اس کے عمل کو دیکھتا ہے, لیکن یسوع اس کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے. اور جیسے جیسے آنسو بہ رہے ہیں ویسے ویسے گناہ دھلتے جا رہے ہیں. جویں جویں اتھرو وگدے پے نے رون رہی ہے, سسکیاں لہن رہی ہے, جویں جویں اتھرو وگدے پے نے گناہ صاف 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 ہوتے جا رہے ہیں. اور آج چرچ نے رونا چھوڑ دیا. چرچ کی آنکھیں خشک ہو گئی ہیں. میں بلڈ ہی سے پینٹیکوسٹل چرچ کے ساتھ رہا. 1987 میں میرے والد صاحب خدمت میں آئے اور بائی دا گریس آف گاڈ آج بھی وہ حیات ہیں. خدمت میں بڑی سرگرم خدمت ہے. میرے بلڈ کے اندر ہے. لیکن دکھ ہوتا ہے قاضی صاحب
جب آج کا چرچ آنسو نہیں بھرا، ہم نے رونا چھوڑ دیا، کہیں تھی آج کام نہیں ہوں گے، کیوں آج موڑ سے نہیں ہو رہے، کیوں آج روحیں نہیں بچ رہی؟ وائی؟ چونکہ آج چرچ نے رونا چھوڑ دیا ہے۔ آنسو بہایا کرے دعا میں، رویا کرو، اور لکھا ہے جو آنسوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ خوشی سے نہ ڈرو، کوئی گل نہیں، بات کریں، جو آنسوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ روئیں، آنسو بہائیں خداوند کے آگے، کسی شخص کے آگے نہ رویا کرو، بندہ ہم نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے آنسو صاف کر سکتا ہے، آپ کو تسلی دے سکتا ہے، آپ کو سنبھال سکتا ہے، there is one، یہودا کا شیر بابا، آئے اس کے لیے زوردار تعظیم۔ وہ جو کچھ کر سکی اس نے کیا۔ یہودی کلچر کے اندر ذرا بار بار کلچر آ گئے، کلچر نہ سمجھا گے تو سمجھ نہیں ہونی کہانی ہے، سادھی سننے ہیں نا۔ ہر گھر کے پاس یعنی دروازے کے پاس رائٹ یا لیفٹ میں ایک ہودی ہوندی سی، ہودی سمجھ آ جائے گی چھیتی سان پنجابی ہیں سارے ایسے، گیٹ دے کول ایک نکی جی ہودی ہوندی سی اور اس سے پانی ہوندا سی، اور جب کوئی یروشلم کی گلیوں میں، پہاڑوں، وادیوں، کونوں، بازاروں، کوچوں میں سے نکل کر کسی کا ہاں مہمان آتا تو سب سے پہلے میزبان یا اس کی بیوی، نمبر 3 یا اس کا نوکر اس شخص کے پاؤں صاف کروا دے، پاؤں پر پانی ڈال دیا۔ لیکن شمعون نے ایسا نہیں کیا، شمعون نے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں صاف نہیں کیے۔ پھر دوسری بات، وہ جب گھر پر آتا تو سب سے پہلے اسے وہ کس کرتا، چومدان، ویلکم کے لیے، شکریہ اس زبردست ویلکم کے لیے، وہاں پر بھی وہ چومتے۔ لیکن شمعون نے یسوع مسیح کو نہ چوما۔ نمبر 3، اس کے سر پر وہ تیل ڈال دے۔ یہودی کلچر میں کئی ایک باتیں ہیں، اس میں سے ایک پہلو میں یہ بتا رہا ہوں، اور اس میں سے 3 باتیں ہیں۔ اس نے یہ بھی نہ کیا، لیکن اس عورت نے آنسو بہا کر، آنسو بہا کر خداوند یسوع مسیح کے پاؤں چومتی رہی، جتھے انہیں تولیہ استعمال کرنا ہی انہیں اپنے والا دے ناریوں پھنجنا شروع کر چکے۔ اپنی عزت، اپنا آنر، رسپیکٹ، اس کا ایک پیک لیول جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس بیٹھ گئی، چومنا شروع کر دیا۔ یہ عقیدت تھی اس کی، یہ اس کا لو تھا، یہ اس کی محبت تھی۔ شمعون جو کچھ نہ کر سکا، یسوع نے کہا اس عورت نے کر دیا۔ آمین۔ آج کرونا بڑا پیک پر ہے، یہاں پر بھی ہے، پوری دنیا میں ہے۔ آج ہم نے کچھ کرنا ہے، اس عورت نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا۔ آمین۔ میرے کے نام ٹائم ہو گیا، میں ذرا کڑی نہیں بیٹھی 10 دے 12 بجن سے تھے 15 ہو گئے، اللہ 27 ایک پا دسے گا ٹھیک۔